پاکستان میزبان، امریکہ اور ایران مہمان۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ متحارب فریقین کو جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز تک لانے پر پاکستان مرکز نگاہ۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ کل ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہیں۔ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہے، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران آبنائے ہورمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اب روک دیں۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا بیان۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش۔ محمد رضا عارف نے کہا ایران اسلام آباد مذاکرات میں پوری اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوگا اور ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ نائب صدر نے کہا جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ قوم کے عزم نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر تاریخی شکست دی۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے ایرانی عوام کے مظاہروں کو سافٹ پاور قرار دیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران تمام مزاحمتی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے چہرم پر بیان میں مجتبی خامنہئی نے کہا آبنائے ہورمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام میں کہا شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں، ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر موجود رہنا چاہیے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کو فوری ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی۔ لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ لبنان میں اسرائیلی حملے میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں سے وابستگی کی کمی کی خطرناک علامت ہے۔ ایرانی صدر کی شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے چہلم جلوس میں شرکت۔ کہا لبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر اردوان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے نام لیے بغیر
امریکہ کو خبردار کر دیا. کہا لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا حصہ ہونا 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں. لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں. باقر طالباف نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی، سخت رد عمل آئے گا. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے انکشاف کیا کہ ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا لیکن پاکستان کی مداخلت پر رکا. ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد جمعرات ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں کی طرف کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں کیا گیا. ایران میں بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا. اماراتی وزارت دفاع کی بھی تصدیق. کہا 9 اپریل کو کوئی میزائل، کروز میزائل یا ڈرون نہیں دیکھا گیا. امارات کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے بھی اظہار تشکر. کہا پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رہیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. کہا پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں سے فریقین کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا. شہباز شریف اور بحرین کے فرمانرواں شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. بحرینی فرمانروا نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ. اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار. جنگ بندی اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد. سفارتی کوششوں کی حمایت پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر. دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو جرمنی کے چانسلر فریڈرک ورز اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا بھی ٹیلی فون. جنگ بندی کی وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں دوسری بار گفتگو. دیرپا امن کے لیے سفارتی رابطے آگے بڑھانے پر اتفاق. دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال پر گفتگو اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا گیا. اسحاق ڈار نے پاکستان کی دیرپا امن کی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا. اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب جرح جابر الاحمد الصبا سے بھی رابطہ. کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم. پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، مکمل تعاون کا یقین دلایا. نائب وزیر اعظم کی یورپی یونین کے خارجہ امور کی چیف کایا کالس سے بھی گفتگو. کایا کالس نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا. برطانوی وزیر خارجہ یووی کوپر نے بھی ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا. جنگ بندی میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا. خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا. اسحاق ڈار کے آذربائیجان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے. اسحاق ڈار نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا. اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، شہداء کی تعداد 303 ہو گئی. حزب اللہ کے جوابی وار، اسرائیلی افواج اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی قابضین کی بستیوں پر کئی راکٹ فائر کیے. اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان میں الجنہ علاقے کے انخلا کے حکم پر عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش. کہا 2 بڑے اسپتالوں سے 450 مریضوں کی منتقلی ناممکن قرار. 5000 سے زائد افراد پناہ گاہوں میں موجود ہیں. لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس پر حملوں اور 3 انڈونیشین فوجیوں کی شہادت پر 60 ملکوں کو مشترکہ طور پر مذمت. لبنان میں جانی نقصان، سویلین انفراسٹرکچر کی تباہی پر تشویش کا اظہار. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے منظم انداز میں جنوب اور شمالی لبنان کو ملانے والے پل تباہ کیے.
اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا حکم، کہا بات چیت کا مرکز حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا، لبنان سے پرامن تعلقات قائم کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست بات چیت اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورٹس کی ہر دھرمی برقرار ہے، کہا لبنان جنگ بند نہیں کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے مغربی کنارے میں نئی متنازع بستیوں کے سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا کہ جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود مزید پھیلائے گا۔ غزہ، لبنان، شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات سے سرحدوں کو وسعت دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا جنگ بندی کے دوران اسرائیل کا لبنان پر حملہ کرنا غلط ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی دورہ مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات آمد، اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، سمندری راستوں کے تحفظ، توانائی سپلائی اور عالمی معیشت پر گفتگو۔ برطانوی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات سے مکمل اظہار یکجہتی، برطانیہ کا عرب امارات کے دفاعی اقدامات اور سلامتی کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورہ سعودی عرب میں برطانوی وزیر اعظم نے شاہ فہد ایئر بیس پر برطانوی فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ عالمی برادری کا ایران امریکہ جنگ بندی لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ، برطانیہ اور فرانس کا لبنان کو بھی جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ اطالوی وزیر اعظم کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی شدید مذمت، بیروت میں اطالوی سفارتخانے پر قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کایا کالس نے کہا اسرائیل کا اپنے دفاع کے حق میں اتنی بڑی تباہی کا جواز نہیں بنتا۔ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرے میں نہیں آتی۔ وعدے کے تحت حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے چہلم پر ایران کے مختلف شہروں میں بڑے اجتماعات۔ اصفہان کے نقش جہاں اسکوائر پر ہزاروں افراد نے ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھا، آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ یہ اجتماعات رات دیر تک جاری رہے۔ تہران کے ایک چوک پر بڑی تعداد میں لوگ مجتبی خامنائی کا خطاب سننے کے لیے جمع ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت دنیا پر ایک عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھی، تاہم جنگ بندی کے بعد معمولات بحال ہو رہے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو پر رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید، کم سنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیں، کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ بولی ہر متاثرہ خاتون کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی کا مطالبہ کر دیا کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی دے اور اپنی کہانی عوام کو بتائیں، اور یہ گواہی کانگریس کے ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنائی جائے، کیونکہ اسی صورت سچائی سامنے آ سکے گی۔ مارچ 2026 میں پاکستان کو ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں ماہانہ 16.5% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیاد پر ترسیلات میں 5.5% کمی ریکارڈ۔ سعودی عرب سے سب سے بڑا ذریعہ، $918 ملین سے زائد ترسیلات ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر رہا، $823 ملین سے زائد بھیجے گئے۔ برطانیہ سے $587 ملین، امریکہ سے $359 ملین ترسیلات ہوئیں۔
यूरोपीय यूनियन से $413 मिलियन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस नुमाया, खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर $366 मिलियन की तरसीलात। शहरी कैटेगरी में दुबई सर फहरिस्त, $591 मिलियन की तरसीलात। बलूचिस्तान में शोर से मुतासर 6 अजला के नौजवानों को हुनरमंद बनाने का मंसूबा। सूबाई हुकूमत ने 15 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत से हटाकर कारोबार की फराहमी में सहूलत दी जाए। अरकान असम्बली का मुतालबा है कि इस प्रोग्राम को दीगर अजला तक वुसअत दी जाए। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई की सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कमी का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। वेस्ट टेक्सास तकरीबन $99, ब्रेंट क्रूड 96 और मुरब्बन खाम तेल $100 फी बैरल में ट्रेड हो रहा है। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात आज से होंगे। नाज़िम इम्तहानात का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम है। कमिश्नर कराची ने इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोर्ड से लेटर जारी। साइबर सिक्योरिटी को पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने की हिदायत। नाज़िम इम्तहानात का कहना है कि किसी भी वजह से पहले दिन अपने इम्तहानी मरकज़ न पहुँचने वाले करीबी इम्तहानी मरकज़ पर पर्चा दे सकते हैं। पंजाब के शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी। FIR भी घर पर मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। दुबई में खतरनाक जराइम पेशा गिरोह बेनकाब। इंटरपोल रेड नोटिस पर दुबई एयरपोर्ट पर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरोह मनशियात स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाया गया। मुख्तलिफ ममालिक में 14 अफराद गिरफ्तार, 20 मजीद ज़ेर तफ्तीश हैं। ऑपरेशन इमराती वज़ारत दाखिला के ताउन से किया गया। बताया गया है कि यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में नेटवर्क सरगर्म था। यूरोप, बरतानवी और अमरीकी इदारे ऑपरेशन में शरीक हुए। दुबई पुलिस के मुताबिक आलमी ताउन से नेटवर्क का ढांचा तोड़ा गया और असासे जब्त किए। PSL 11 में इस्लामाबाद के बॉलरों की बेहतरीन बॉलिंग के सामने लाहौर कलंदर्स के बैटर्स बेबस 100 रन पर आउट हो गए। इस्लामाबाद ने 9 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। लीग के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कौशल मेंडिस की सेंचुरी, बाबर आजम के 51 गेंदों पर 87 रन और अब्दुल समद की जारहाना बैटिंग। पेशावर ज़िल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 247 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम सिर्फ 87 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम, नाहिद राना और इफ्तिखार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।